وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نساء آیت نمبر 66 سے 68، حصہ سوم، درس نمبر 375. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر یہ اس نصیحت پر کاربند ہوتے جو ان کو کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. اور ہم ان کو اپنے ہاں سے اجر عظیم بھی عطا فرماتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور سیدھا رستہ بھی دکھاتے. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 66، لفظی ترجمہ. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر یہ لوگ کریں وہ جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور زیادہ دین میں زیادہ ثابت رکھنے والا ہوتا. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور میں ان کو اپنی جانب سے بہت بڑا اجر دیتا. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور میں ان کو سیدھا راستہ دکھا دیتا. سامعین کرام، اہم آیت ہے اور اہم مضمون ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ انسان اگر دین پر عمل شروع کر دے، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے تو اس کو اللہ تعالیٰ بے پناہ بہت بڑا اجر دیں گے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو یقین تو ہونا چاہیے، اگرچہ ہمارا یقین نہ ہے، نہ ہم ایسا یقین بنانا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں، دنیا کی زندگی جو ہے وہ چند روزہ ہے. اور ایک بات اور بھی نوٹ کر لیں کہ دنیا دارالعمل ہے. ہم نے تو اس دنیا کو آرام اور آسائش کی جگہ سمجھ کے دنیاوی فائدوں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں. دنیا ہی ہماری ترجیح ہے اور دنیاوی مفادات ہماری یعنی بنیاد ہے زندگی گزارنے کی، اور دنیاوی مفادات ہم چاہتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی
غیب سے کوئی وعدہ ہوتا ہے. اب یہ تو وعدے سارے غیب کے ہیں، لیکن بات یہ نہیں ہے، سارے وعدے غیب کے نہیں ہیں. اصل میں تو غیب کیا مطلب آپ کی نظر سے پوشیدہ ہے. اجر تو بعض لوگوں کے لیے ثابت ہو چکا ہے اس زندگی میں، ان کے محلات اور گھر جو ہیں وہ جنت میں بن چکے ہیں. سبحان اللہ. لیکن آپ کو نہیں نظر آ رہے تو وہ ایک الگ بات ہے. اس وقت بھی سامعین کرام یعنی موجودہ دور میں یا اس وقت انسانیت دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، اور ایک حصہ انسانیت کا ان کے لیے تو جنت میں گھر بنا رہے ہیں، جتنا بھی وہ عمل کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، ان کے لیے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ جگہ مختص کر رہے ہیں، اور ہو چکی ہے. بعض لوگوں کے لیے ہو چکی ہے، بعض لوگ اس کی کوشش میں ہیں. بعض کے لیے وَمِنْهُمْ مِنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. یہ میرے خیال سے سورہ توبہ کے ہیں کہ ان میں بعض نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور بعض انتظار کر رہے. ہم میں سے بھی اس وقت دیکھیں متقین میں جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے ہیں، موت تک کا جو سفر ہے وہ زیادہ اہم ہے. اور یہ انسان کو اس بات پر دنیا میں کسی وقت بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے اپنے اعمال پہ. یعنی بندگی کی جو روش انسان اپنا لیتا ہے تو اس کو یعنی جب تک موت ایمان پہ نہ ہو تو شک شبہ رہتا ہے. لہٰذا احتیاط سے وقت گزارنا چاہیے، کبھی بھی اپنے اعمال پہ مغرور نہیں ہونا چاہیے اور اپنی محنت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. بھروسہ تو اس رب کے فضل پہ ہے بالکل، اور باقی عمل جو ہے وہ آپ سے تقاضا کیا جاتا ہے. اور انسان کے ساتھ نفس اور شیطان لگا ہوا ہے، دنیاوی تقاضے لگے ہوئے ہیں. یہ قیمتی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے آپ کو یعنی ایک خوف اور امید کے مابین جو ہے وہ زندگی گزارنی ہوگی. خوف تو اب خوف کس بات کا ہوتا ہے؟ خوف اس بات کا ہے کہ کہیں میرا نفس جو ہے مجھے بہکا نہ دے. اور قرآن میں ہے اس کا تذکرہ کہ ایسے ایک ایسا آدمی تھا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. کہ لوگوں میں سے یعنی آپ ان کو بیان کیجیے، وَاتْلُ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، جس کو میں نے اپنی نشانیاں دی اور وہ اس سے نکل گیا صاف. یعنی ایک نیک آدمی تھا، وہ نیک راستے پر بھی تھا، لیکن ایسا ہوا ایک وقت ایسا آیا کہ وہ امتحان میں پڑ گیا اور اس نے شیطان کی پیروی کی، خواہشات نفس کی پیروی کی. اخلد الی الارض، زمین پر اتر آیا، زمینی مادی مفادات کو ترجیح دے دی. فاتبعہ الشیطان، پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا. فکان من الغاوین، وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں چاہتا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر میں چاہتا تو اس کو یعنی زبردستی جو ہے روک لیتا، زبردستی روک لیتا شیطان کے راستے پر چلنے سے، لیکن میرے تو یہ قانون ہے نہیں. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین پر اتر آئے، یعنی سفلی خواہشات کو ترجیح دے دی. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. تو بہرحال دیکھیں یہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، مثال پھر اس کی کتے کی سی ہو گئی. تو دیکھیں یہ خطرہ رہتا ہے شیطانی، جب تک نفس اور شیطان انسان کے ساتھ ہیں تو خطرہ رہتا ہے، اور لہٰذا ہر دم آپ نے محتاط زندگی گزارنی، احتیاط سے. اور امتحانات تو آتے ہیں، کبھی بڑا امتحان ہوگا، کبھی چھوٹا امتحان ہوگا، تمام زندگی امتحانات سے پر ہوتی ہے. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں
مسئلہ یہاں جو ان آیات میں بیان ہو رہا ہے 66 سے 68 تک، بلکہ آگے بھی ہے 70 تک ایسے ہی چلے گا معاملہ، 70 نمبر آیت تک، اس میں یہ ہے کہ جس نے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کی اس کے لیے کیا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ. بس الفاظ کو دیکھ لیں، مجھے تو اگر آپ دلچسپی سے سن رہے ہیں مضمون، پھر تشریح کی ضرورت نہیں ہے، یہ الفاظ خود ہی اپنی یعنی بالکل وضاحت کے ساتھ یہ بیان ہو رہا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، ان کو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی بھی عطا فرما دیتا اور میں ان کو بہت بڑا اپنی جانب سے اجر دیتا. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. اور گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ اجر جو ہے نا، اجر یہ دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے. آپ کے اعمال کے ساتھ اچھے برے اثرات مرتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں آپ کے اندر نفس پہ، اور لیکن اس کا دائرہ کار زیادہ ہے. یعنی اللہ کے رسول کی وہ حدیث آپ یاد کریں کہ انسان اچھے اعمال کرتا ہے تو اس کے دل پہ داغ سفید لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرتا ہے تو دل کالے داغ لگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ دل پورا کالا ہو جاتا ہے. وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی. اچھا، پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے ہدایت قبول کر لی، یہاں تو اب موضوع میرا تو یہی ہے نا کہ جس نے ہدایت قبول کر لی، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور اللہ کے راستے پر جو نصیحت کی جاتی ہے اس کے مطابق عمل کرنے لگ گیا، تو آپ کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ جائے گا. اور اگر ایک دوسری آیت میں اگر آپ کو یہاں سنا دوں تو وہ زیادہ بہتر ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، کہ رب ہمارا اللہ ہے، اور پھر اس پہ جم گئے، ڈٹ گئے، استقامت اختیار کر لی. تتنزل علیہم الملائکہ، اس پہ فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، اور پھر اس کو جنت کی بشارت بھی دے دی جاتی ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی. تو یہاں سے دیکھیں، انسان اگر سیدھے راستے پر ہو نا، اللہ کی بندگی پر قائم و دائم ہو، اور حوادث زمانہ کا ہمت کے ساتھ مقابلہ کرتا رہے، تو اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ٹھہراؤ، زندگی میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے. یہی الفاظ ہیں نا، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. تو یہ اجر عظیم تو یہاں بھی آپ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے. صرف یہ ہے کہ وہ یعنی ٹوٹلی جو نتیجہ ہے اس کی جگہ جو ہے وہ موت کے بعد ہوگی. یعنی جنت میں آپ جائیں گے تو وہاں وہ دار الجزا ہے، یہ دار العمل ہے. لیکن جزوی طور پہ زندگی آپ کی جنت بن جاتی ہے، آپ کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے جزوی طور پہ. قیل ادخل الجنہ، سورہ یاسین میں ہے نا. تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. اصل تو دیکھیں ساری دل کی کیفیت ہوتی ہے. آپ کے پاس سارے یعنی کھانا پینا پہناوے بہت اچھے آسائشات مہیا ہوں، لیکن دل آپ کا پریشان ہو، دل بے چین ہو، تو پھر تو اس کا کیا فائدہ. اگر ظاہری نعمتیں آپ پہ پوری ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، لیکن آپ کا دل پریشان ہے، بیوی آپ سے جھگڑ رہی ہے، مسلسل آپ کو باتیں سنا رہی ہے، یا شوہر بیوی کو باتیں سنا رہے اور آپ پریشان ہیں، بچوں کی طرف سے پریشان ہیں، آپ
کافی وجوہات ہو سکتی ہیں. پریشانیاں تو دیکھیں مقدر ہوتی ہیں ہر اس انسان کا جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے. یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے, یہ قرآن کی بات. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. تو دیکھیں یہاں دنیا میں اجر کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں, اجر کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تو وعدے کیے میں دنیا کے وعدے ہیں. میں نے آپ کو سناتا رہتا ہوں لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ, جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خیر, آخرت کا اجر تو بہت ہی بہتر ہے. پھر آپ دیکھیں کہ میں آپ کو سناتا رہتا ہوں, آپ ہو سکتا ہے کوئی نیا میرا سامع ہو تو اس کے لیے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ دنیاوی اجر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے یہاں پہ. یہاں بھی اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دیتا ہے. اور سورہ استغفروا ربکم, سورہ ہود کا مضمون ہے, استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلا. استغفار کرو اور پھر اللہ کی طرف پلٹ آؤ, رجوع کر لو, تمہیں ایک اچھی زندگی دے گا. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى, ایک معین وقت تک, جب تک تمہاری زندگی ہے تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی, اور ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. تو یہ مطلب یہ ہے کہ یعنی ہم اصل میں یہ مضمون, اس پہ میں ٹائم اس لیے لے رہا ہوں, ہمارے ذہن میں کچھ اور شیطان ہمیں ڈراتا ہے کہ تم دین کو اختیار کر لو گے اور اپنا رخ اللہ کی طرف کر لو گے تو تمہاری دنیا خراب ہو جائے گی, تم دنیاوی طور پہ برباد ہو جاؤ گے. ایسا بالکل نہیں ہے صاحب نکلا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن کی بات ہے. میں تو آپ کو بیٹھا ہوں تو قرآن اور حدیث سے بات بتا رہا ہوں. بالکل ایسا نہیں ہے. اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہے اور شیطان سے زیادہ جھوٹی بات کسی کی بھی نہیں ہے. شیطان ہمیں ڈراتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے, لٹ جاؤ گے, کنگال ہو جاؤ گے, لٹ جاؤ گے, ختم ہو جائے گا, پوزیشن خراب ہو جائے گی تمہاری, کیا لوگ ناک کٹ جائے گی. آج ہمارے وزیر اعظم صاحب داڑھی چھوڑ دیں تو وہ تو یہی کہیں گے میری ناک کٹ جائے گی, میں تو بین الاقوامی لیڈر ہوں, میری تو ناک کٹ جائے گی. ایسی دیکھیں ہر شخص اپنی جگہ ایک حد تک وزیر اعظم ہے. تو اور یہ داڑھی کا تو میں ویسے ہی تذکرہ کرتا ہوں. اصل چیز داڑھی نہیں ہے, اصل چیز آپ کی نیت کی تبدیلی ہے, جو آپ اپنی نیت تبدیل کر لیتے ہیں. داڑھی تو اس کا پھر ایک مظہر ہو جاتی ہے کہ آپ رسول کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں اور دین کو اپنا لیتے ہیں, تو دین میں پھر داڑھی بھی شامل ہے, لیکن داڑھی میں دین نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اکثر داڑھی کو دیکھ کے ہم دین کو مطلب برا بھلا کہنے کہ بھئی داڑھی رکھ کے یہ کام کرتا ہے. بھئی داڑھی رکھی ہے, اس کی نیت تم کیا جانتے ہو, اس کی نیت اچھی ہے بری ہے. یا یہودیوں کی بھی آج کل بڑی جو آج کل وہ ان کے علماء ہیں ان کی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں, سکھوں کی بھی داڑیاں ہیں. تو داڑھی میں کیا ہے, اصل تو نیت ہے. آپ سارا اپنا ظاہر شریعت کے مطابق بنا لیں, باطن آپ کا دنیا دار ہے, آپ دنیا کے بندے ہیں, تو داڑھی کا آپ کی ظاہری شکل کا, ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم, وہ ہے نا, اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر کو اور تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا, لیکن تمہاری نیت اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو سب سے پہلے نیت ہے, قلوب, ولکن ینظر الی قلوبکم, دل کی نیت. تو دل کی نیت تو اب ظاہر ہے علماء سو ہوتے ہیں. علماء سو یہ تو اللہ کے رسول نے کہا ہے, علماء سو ہوتے ہیں, ان کی داڑیاں وغیرہ بہت. اور جو خوارج تھے اور جنہوں نے ایک نیا تشدد شروع کر دیا, ان کی بڑی داڑیاں, اور حضور نے فرمایا تھا وہ
تم ان کے اعمال کو دیکھ کے تم میں رشک پیدا ہو جائے گا، اتنے اچھے اعمال بظاہر، اور ایسے ایسے ویسے، اور قرآن کی اتنی اچھی تلاوت، لیکن اس کے گلے سے نیچے قرآن نہیں اترے گا۔ یہ تو آج بھی وہ لوگ موجود ہیں کہ دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ جو ہے لوگوں کو ذبح کرتے ہیں اور ان کے سروں سے فٹ بال کھیلتے ہیں۔ ہمارے فوجیوں کو ذبح نہیں کیا گیا، مسلمان فوجیوں کو ذبح کر کے ان کے سروں سے فٹ بال کھیلے گیا۔ ایک کوئی وہ ہے، تو نیت کی بات ہے، ظاہری شکل جو ہے بعد میں ہے، پہلے نیت ہے، عمل پہلے نہیں ہے، پہلے یقین کی بات ہے، ایمان باللہ کی بات ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال یہ مضمون شروع ہو رہا ہے، یعنی ابھی آگے بھی چلے گا کہ آپ کو کیا ملے گا اگر آپ سیدھے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں، اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، تو یہ فوائد آپ کو ملیں گے۔ یعنی یہاں تو پھر بھی تھوڑا ہے، اور جگہ بہ جگہ جو قرآن میں بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم تمہارے دوست ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کا ذمہ لے لیتا ہے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اور یہ ایک جگہ جو ہے مضمون بیان ہو رہا ہے، تو میں آپ کو کہہ دوں، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، او کما قال، ایسی آیت ہے کہ جس کا یہ گمان ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا، تو وہ آسمان پہ چڑھ جائے، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، او کما قال، ایسی آیت ہے کہ وہ خودکشی کر کے دیکھ لے، پھندا لگا کے لٹک جائے اور خودکشی کر کے دیکھ لے کہ بھئی اس کا کوئی یعنی دل، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظ، جو وہ سوچ رہا ہے وہ درست ہے کہ نہیں ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے صاحب ایمان لوگوں سے، انفرادی طور پہ بھی ہے اور اجتماعی طور پہ بھی ہے۔ اجتماعی طور پہ تو بہت زیادہ ہے۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کی رحمت جماعت پر ہوتی ہے، اللہ کی جو رحمت ہوتی ہے وہ جماعت پہ، تو جماعت کے ساتھ تو بہت سے وعدے ہیں، اور جماعت کے ساتھ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اتنے وعدے ہیں کہ آج اگر مومنوں کی ایک جماعت پیدا ہو جائے، جماعت مومنوں کی پیدا ہو جائے، اور وہ اصول اور یعنی اپنے اصول کے تحت نیت اللہ کی ہو، اللہ کے دین کے لیے اکٹھے ہو گئے، ایک جماعت بن گئی اور استقامت، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ پھر اس جماعت سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو میں دنیا پر غالب کروں گا۔ آج کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں اس زمانے میں کہ امریکہ کو ہم فتح کر لیں، روس کو فتح کر لیں، چین کو فتح کر لیں، انڈیا کو فتح کر لیں، اور یہ سارا ملک جو ہے اس جماعت کو اللہ تعالیٰ دے دے اپنی مدد کے ساتھ؟ اللہ کی مدد ہو تو ہو نہیں سکتا، مجھے آپ بتائیں۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کی چاہے مدد کرے، لیکن کس کی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میں نے تمام کتب آسمانی میں لکھ دیا ہے، فی الزبور، تمام صحیفوں میں، من بعد الذکر، نصیحت کے بعد، کہ زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اور وعد اللہ الذین آمنوا منکم لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ ایسی یعنی بڑی آیت ہے، میں نے چھوٹا سا جملہ اس کا سنایا آپ کو، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے جو تم میں سے صاحب ایمان لوگوں کی جماعت ہے اس سے، کہ میں ان کو زمین میں خلافت عطا کروں گا،
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، جیسے کہ میں نے پہلے لوگوں کو عطا کی تھی. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی دی تھی نا. لیکن دیکھیں یعنی ہم تو بن گئے الو، اپنے آپ کو الو بنا لیا ہم نے، دنیا پہ ریچھ گئے اور دنیا ہی کو ہم نے اپنا ملجا اور ماوا تصور کر لیا ہے، اور یہی دنیا سے ہماری توقعات ہیں، اللہ سے نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، اس وقت بھی ہماری توقعات دنیا سے ہیں، اللہ سے نہیں ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم تو بت گر ہیں، بت شکن نہیں ہیں، بت بنانے والے ہیں. امیدوں کے بت ہیں آپ کے سینے میں، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. معاملہ ہمارے تصورات سے بہت زیادہ مختلف ہے سامنے کرام. اسلام کا معاملہ جسے ہم اسلام سمجھتے ہیں وہ اسلام نہیں ہے. اسلام کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. اللہ کی مدد پر ہمارا بھروسہ ہی نہیں ہے، اللہ پر ہمارا اعتماد ہی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. ظاہر پر بھروسہ ہے، ظاہر پر اعتماد ہے، ظاہر کے لیے ہم جی رہے ہیں. یہ تو کوئی اسلام نہیں ہے. بہرحال وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ. یہ بہت اہم بات ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اگر یہ کر لیتے جن کی ان کو نصیحت، اب دیکھیں ہمیں جو نصیحت اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ تو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رشوت لینے دینے والے دونوں جہنمی ہیں. کیا ہم رشوت لینے دینے سے باز آ گئے؟ نہیں، ہم باز. آپ کیا تصور کر سکتے ہیں پاکستان میں کرپشن اور رشوت کسی وقت بھی ایسا ہوگا کہ بالکل زیرو پہ آ جائے گی؟ لوگ حرام کھانا چھوڑ دیں گے، رشوت لین دین ختم ہو جائے گا. اور کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یا سود ختم ہو جائے گا ہمارے ملک میں، سود ختم ہو جائے گا. کیا آپ تصور، یا یہ فحاشی اور یہ الیکٹرانک میڈیا ختم ہو جائے گا، بے مقصدیت کے بجائے یہ بامقصد بن جائے گا اور یہ اللہ کا دین لوگوں کو پیش کرے گا. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ نو وے. اس وقت کوئی تصور نہیں ہے اس کا. اس کے لیے یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل سخت ہو گئے. جب سخت ہو گئے تو یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن میں تو اللہ کی رحمت سے تو مایوس نہیں ہوں. اگر یعنی اب دیکھیں ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے حالات کی تبدیلی کی. خود اپنے آپ کو بدلے، پھر معاشرے کو بدلے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ. یعنی اس کا امکان ہے، میں تو کہہ رہا ہوں امکان ہے. لیکن یہ پھر ہماری محنت پر منحصر ہے کہ ہم کتنی حد تک محنت کرتے ہیں. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، آپ ترجمہ سنا دیں. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم ان پر لازم کر دیتے أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو قتل کرو، أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، اور اپنے گھروں سے نکل جاؤ. ما فعلوه الا قلیل منہم، تو ان میں سے بہت ہی کم اس پر عمل کرتے. ولو انہم فعلوا ما یوعظون به، اصل مضمون جو میرے اور آپ کے لیے یہاں سے شروع ہے. ولو انہم فعلوا ما یوعظون به، اگر ہم لوگ کر لیں جس کی ہمیں نصیحت کی جاتی ہے. تھوڑا سا میں نے ترجمے میں چینج کر دیا ہے. لکان خیر لہم، تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. واشد تثبیتا، اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا باعث ہوگا. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا،
اور اللہ تعالی ہمیں اپنی جانب سے بہت بڑا اجر عنایت فرماتے۔ تو دیکھیں وہ اجر کی میں بات کر رہا ہوں ظاہری۔ اب اس وقت اگر آپ یعنی انسان مومن بن جائے اور مومنوں کی ایک جماعت بن جائے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ خلافت، زمین کی خلافت ان کے پاس ہوگی، یہ دنیا پر غالب ہوں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ امریکہ آپ نے فتح کر لیا، اسپین، نیوزی لینڈ، یہ تمام یورپی ممالک اور چین، روس، ہندوستان، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی حکومت آپ کے ہاتھ میں دے دے گا۔ آپ تو کہتے ہیں یار یہ بڈھا ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ، تو اصل میں تو ہم نے یہ الزامات لگائے ہوئے ہیں قرآن پہ، اور یعنی قرآن میں یہ وعدے موجود ہیں لیکن ہم اس کو سچ نہیں سمجھتے۔ اب یہ آیت جو ہے کتنی واضح ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، لیکن ہم اس کو سچ تھوڑی سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ اب آپ کی مرضی ہے۔ اور اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر یہ اس نصیحت پر کاربند ہوتے جو ان کو کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور ہم ان کو اپنے ہاں سے اجر عظیم بھی عطا فرماتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور سیدھا رستہ بھی دکھاتے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم۔